بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے، ناول نگار نیمرہ احمد، قسط نمبر 12، پارٹ نمبر 5۔ آرڈر میں کروں یا تم؟ دعوت تمہاری طرف سے ہے سو تم کرو۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جہان نے مسکرا کر سر کو خم کیا اور مینیو کارڈ اٹھا کر انہماک سے پڑھنے لگا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ پڑھتے ہوئے نچلے لب کو دانت سے دبائے ہوئے تھا۔ حیا نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ استقلال جدیسی میں کتنے ہی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس یونانی دیواؤں کے سنگسار والی لڑکی کو ستائش سے دیکھا تھا، مگر یہ عجیب شخص تھا، کوئی تعریف نہیں، کوئی اظہار نہیں، کوئی لا تلکی بے خبری، وہ بھی اس شخص کو جو ایک نظر میں سارے منظر کا باریک بینی سے جائزہ لے لیا کرتا تھا۔ اسے اپنی ساری تیاری رائے گاں جاتی محسوس ہوئی۔ آرڈر کر چکنے کے بعد وہ میز پہ کوہنیاں رکھے دونوں ہاتھ آپس میں پھنسائے حیا کی طرف متوجہ ہوا اور ذرا سا مسکرایا۔ تم نے مجھ سے اس روز پوچھا ہی نہیں کہ میں تمہارے روم بلاک کیوں آیا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ اس کے ہلکے سے بھورے شیڈ لیے سیاہ بال نوعمر لڑکوں کی طرح ماتھے پہ سیدھے کٹے ہوئے تھے اور عموماً وہ ہلکے ہلکے گیلے ہوتے تھے۔ پرکشش آنکھوں میں ایک نرم دھیما سا تاثر لیے وہ اب اتنا کم گو اور محتاط نہیں لگتا تھا جتنا پہلے دن لگا تھا۔ ظاہر ہے کسی کام سے ہی آئے ہوگے، مجھ سے ملنے باخصوص آؤ یہ تو ذرا مشکل ہی ہے۔ تم سے ملنے بالخصوص ہی آیا تھا اور اس کے لیے ممی کو پاکستان فون کر کے فاطمہ آنٹی سے تمہارے روم کا نمبر پوچھنا پڑا، ورنہ تم نے ہمیں ایڈریس تک نہیں دے رکھا تھا۔ اور یہ بات تو اماں نے اس سے کل ہی فون پہ بتا دی تھی، مگر لمحے بھر کو اس نے سوچا کہ ڈھونڈنے والے تو بنا پتے کے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے وہ سفید گلاب ہر جگہ سے تلاش کر لیتے ہیں۔ تو پھر اب کیوں آئے تھے مجھ سے ملنے؟ بس یوں ہی، مجھے لگا تھا کہ تم اس روز استقلال اسٹریٹ میں مجھ سے خفا ہو گئی تھی۔ اچھا تو آپ نے مجھے اس دن پہچان لیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ میری شکل کی کوئی اور لڑکی ہو، وہ بہت جلدی بھلا دینے والوں میں سے نہیں تھی۔ سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں گھماتی ہوئی بولی، ایک بات ابھی کلیئر کر لیتے ہیں حیا۔ وہ قدرے آگے کو ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کرتا، میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، میں ایک ریسٹورنٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے، میں کئی سالوں سے اس ریسٹورنٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری ہی نہیں ہو رہی۔ یہ چیز مجھے بہت پریشان رکھتی ہے۔ وہ کرت لڑکی اس دن میرے سامنے تھی، وہ میرے ریسٹورنٹ کی عمارت کی اونر ہے اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا جب تم وہاں آئی۔ حیا، اس دن میں اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی اور اگر میں اس کی رقم نہ ادا کر پایا تو وہ ایسا کر بھی گزرے گی۔ اسی پریشانی میں تمہارے ساتھ مس بہیو کر گیا، آئی ایم سوری فار دیٹ، مگر اپنی تمام پریشانیوں میں بھی مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ حیا نے مجھ کر اس بات میں ہر ہلا دیا۔ اب بھی خفا ہو اس بات پہ؟ وہ قدرے توقف سے بولا، نہیں، میں تمہیں تب ہی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے تھے اور چولہا فکس کر کے دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا، مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پر ادھار ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ویٹر اس کی طرف آیا، میڈم سلیمان۔ حیا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کی پتھر کی ہو گئی۔ ویٹر ایک سفید غلاموں کا بکے میز پر رکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے، ساتھ ہی اس نے 2 رویہ طے کیا ہوا کاغذ حیا کی طرف بڑھایا، لیجئے مادم۔ حیا جو ساکت نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی، چونکی اور مضطرب سے انداز میں وہ کاغذ تھاما، اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی۔ مؤدب سا ویٹر واپس پلٹ گیا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہہ کھولی تو 70 کاغذ کے عین وسط میں انگریزی میں 3 سطور لکھی تھی۔
میری کار میں سفر کر کے آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر بھی میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنے کزن کے ساتھ۔ فرام یور ویلنٹائن۔ دوستو یہ والی قسط، یہ والی ایپیسوڈ یہاں پہ ختم۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، ہم آتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔